دنیا میں خوشحالی اور مرنے کے بعد کی کامیابی کے لیے بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قدرت نے اس دنیا میں ہر انسان کو قدرتی طور پر خوشحال بنایا ہے، لیکن یہ خوشحالی تبھی ملتی ہے جب انسان اس دنیا میں خوشحالی کے لیے قدرت کی طرف سے بتائے گئے ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے سارے مذاہب اور عقل کی کتابوں میں ان ذمہ داریوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس بات کی سچائی یہ ہے کہ صرف اسلام کے 5 ستونوں تک محدود رہنے والے مسلمان ہوں یا صرف عبادت اور چیریٹی تک محدود رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، سبھی کے خاندان، معاشرے اور ملکوں کے خوشحالی کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن اور دنیا کے سارے خاص مذاہب اور فلسفی، سائیکولوجی، سوشیولوجی، سائنس اور عام منطق کی مدد سے بھی مسلمانوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی اس دنیا میں خوشحالی کے لیے سبھی کے بنیادی ذمہ داریوں کو بہت مختصر اور عام زبان میں بتایا جائے تو 5 بنیادی ذمہ داریاں بنتے ہیں، جن میں 5ویں ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ 5 ذمہ داریوں کے نام یہ ہیں: 1. اپنے بنانے والے پر یقین رکھنا اور اس یقین کے لیے تعلیم کے کام کرنا۔ 2. اچھائی کی طرف بلانا۔ 3. برائی سے روکنا۔ 4. مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ 5. ان چاروں ذمہ داریوں کا ماحول اپنے گھر، اعتراف، معاشرے میں اور ساری دنیا میں بنانے کے لیے ارادہ رکھنا اور اپنے وسعت کے مطابق کوششیں کرتے رہنا۔ ذمہ داری نمبر 1 کا تعلق روح کی خوشحالی سے ہے اور ذمہ داری نمبر 2، 3، 4 اور 5 کے تعلق اس دنیا میں خوشحالی سے ہے۔ اکثر انسان مسلمان ہوں یا کسی اور مذاہب کے ہوں، وہ ذمہ داری نمبر 1 کا ہی ماحول بنا کر اس دنیا میں خوشحالی تلاشتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ 5 ذمہ داریاں، خصوصاً 5ویں ذمہ داری کے بارے میں قرآن کے آیتوں میں سے 4 اہم آیتیں یہ ہیں: 1. خلافت، سورہ البقرہ 2:30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ 2. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، سورہ آل عمران 3:110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ 3. جماعت بن کر بھلائی کرنا، سورہ آل عمران 3:104۔ اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ 4. ایک دوسرے کو حق کی تلقین، سورہ العصر 103:1۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ ہیں 4 اہم آیتیں۔ ویسے تو انسان کو پہلی آیت سے ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا خلیفہ کا مطلب ساری دنیا کے انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے والا۔ یاد رہے، مذہب کی ساری کتابیں ساری دنیا کے انسانوں کے خوشحالی کی بات کرتے ہیں، چاہے انسان اس مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ کس طرح کے انسان ان خوبیوں کو نہیں اپنا پاتے ہیں۔ سورہ الاعراف 7:179۔ اور جن اور انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو دل اور عقل رکھتے ہوئے بھی حق کو سمجھتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی حق کو دیکھتے نہیں اور کانوں سے سنتے ہوئے بھی حق کو سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
یہاں پر آیت ختم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس حالات میں ہے تو انہیں جلد سے جلد اس سے باہر نکل آنا چاہیے، کیونکہ اب حق ان تک پہنچ چکا ہے۔ آج میرا ان باتوں کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنوں اور پیاروں کو بے بس اور تڑپتا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس بے بسی کی شروعات تو ہو چکی ہے اور یہ ہر گھر کو دستک دے رہے ہیں، یعنی ورلڈ وار اور ایٹمک وار۔ اس کے علاوہ بہت ساری تباہی کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ان سب کی وجہ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے صرف پہلی ذمہ داری کو ہی لیتے ہیں، باقی کے چاروں ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس دنیا کی خلافت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان کو پہلی بار خلیفہ کی ذمہ داری دی گئی تھی تو اس جلن میں آ کر ابلیس شیطان بن گیا۔ اگر ہم اپنے اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پائے تو شیطان جیت جائے گا، ہم ہار جائیں گے اس دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی برباد ہو جائیں گے۔ یاد رہے، قدرت کے طرف سے انسانیت پر جان دے کر آپ کو سبق دینے والے آپ کے مذہبی رہنما آپ کے لیے صرف ان کے یاد منانے یا ان جیسا لباس پہننے یا ان کے نام کے جلوس یا مجلس لگانے کے لیے نہیں ہیں، وہ سب آپ کو ان جیسا کام کرنے کے لیے ہیں۔ یاد رہے، دنیا کا ہر انسان معصوم پیدا ہوتا ہے اور معصوم ہی ہوتا ہے، غلط اسے شیطان بناتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اسی معصومیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ معصوم برتاؤ ہی کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر اس دنیا کا خلیفہ ہونے کی ذمہ داری کو دل و جان سے نبھاتے ہیں، شیطان کو ہرا کر اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، آپسی نفرت کو ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تہہ دل سے معاف کرتے ہیں، مل جل کر دنیا میں خوشحالی لانے والے ذمہ داریوں کو اپناتے ہیں۔ پانچویں ذمہ داری کی شروعات آپ اپنے گھروں سے اور اپنے عبادت کے گھروں سے کریں۔ رب کی عبادت کے بعد انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہی تو ہے۔ اب تک میں نے جو باتیں بتائی ان کا تحقیق کروانا آپ کا فرض ہے۔ یہ باتیں سچ نکلے اور آپ نے ان کو اپنے زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو آپ دنیا میں تو انسانیت کے مجرم بنیں گے ہی، اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی آپ سے بہت سخت سوال ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں میں کوئی کمی ہے تو برائے مہربانی میری رہنمائی کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی بھی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی لکھا ہے جس کا نام ہے پانچویں ذمہ داری، جسے آپ میرے بلاگ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر سن بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔